سوال کیا اس میں برکت ہے؟ کہا برکت نہیں ہے، کیونکہ کثرت اور برکت میں فرق ہے، کثرت اور ہے برکت۔ دوسرے دن پھر خواب میں ملے، کہا بیٹا وہاں 10 درہم پڑے ہیں، کہا برکت، کہا اس میں بھی نہیں ہے۔ تیسرے دن پھر خواب میں ملے، فرمایا وہاں بیٹا 1 درہم پڑا ہے، کہا برکت ہے، کہا ہاں اس میں برکت ہے۔ درہم اٹھایا، گھر لے آیا اور دکان پہ چلا گیا، بازار چلا گیا، وہاں ایک دکاندار آوازیں دے رہا تھا 1 درہم میں 2 مچھلیاں۔ وہ مچھلیاں گھر لے آیا، پیٹ چاک کیے، 2 قیمتی موتی نکلے۔ 1 موتی لے کے بازار آیا، سنار کو دکھایا، وہ زمانہ اچھا تھا، بھلا زمانہ تھا، آج تو لوگ دا لگا لیتے ہیں۔ سنار نے کہا پورے بازار میں اس کی کوئی قیمت نہیں ادا کر سکتا۔ بات بادشاہ وقت تک آئی، اس نے جواہری بلائے، 1 موتی کی قیمت کتنی طے پائی؟ 10,000، 20,000، 25,000؟ نہیں دوست، 30 خچر، ان پہ جتنا سونا لاد لیا جائے۔ وہ سونا اٹھا کے گھر لے آیا، بادشاہ نے دوبارہ بلایا، کہا اور موتی رکھتے ہو؟ کہا رکھتا ہوں۔ کہا بیچتے بھی ہو؟ کہا بیچتا ہوں۔ کہا قیمت؟ کہا اب میری مرضی کا ریٹ ہوگا۔ کہا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کہا اب ڈبل لوں گا۔ 60 خچر سونا لاد کے گھر لے آیا۔ یقیناً اس شہر کا بادشاہ کے بعد سب سے امیر شخص وہ ٹھہرا۔ کون جوانوں؟ جس نے اپنے بوڑھے باپ کی، اور یہ دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی دوست، یہ ٹگے ہی سب کچھ نہیں ہوتے۔ ماں باپ بہت بڑی دولت ہے یار، لیکن ہم نے اس دولت کی قدر دیکھی ہے بڑھاپے میں، جب وراثت تقسیم ہوتی ہے۔ جب وراثت تقسیم ہوئی تو جھگڑا ہوا اور 1 انچ پہ بھائی نے بھائی کو ذبح کر دیا۔ یہ کہانیاں آپ نے دیکھی، یہ تڑپتی کہانیاں سنی ہوں گی آپ نے۔ وراثت تقسیم ہوئی تو جھگڑا ہوا۔ بچپن میں جھگڑا ہوتا تھا ایک کہ ماں میری ہے، باپ میرا ہے، یار کاش کہ یہ بڑھاپے میں بھی ہوتا، لیکن بڑھاپے میں والدین پہ جھگڑا نہیں ہوا، وراثت پہ جھگڑا ہوا۔ اچھا جب ماں باپ کی باری آتی تو تماشا دیکھنے والا ہوتا ہے، اور باقاعدہ بچے مخاطب ہو کے کہتے ہیں اچھا جی انہیں نہ کی کرنا جے، انہاں دا خرچہ کنا لانا جے؟ شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے؟ انہاں دا خرچہ کنا لانا جے؟ میں نے قاسم شاہ صاحب کو سنا، وہ کہتے ہیں میرے ایک دوست نے، میں نے پوچھا کہ بزرگ آج کل کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ان کے پاس گاڑی کا نام انہوں نے بتایا، شاید کہ جو بھی نام انہوں نے بولا، کافی اچھی گاڑی کا نام لیا، ہونڈا سوک کا نام لیا۔ کہا وہ گاڑی ہے ان کے پاس، تو پوچھا ماہانہ کتنا خرچ کر دیتے؟ وہ کہتے 2-3 لاکھ اڑا دیتے ہیں۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں مجھے تعجب ہوا، کیونکہ بڑھاپے میں وہ پرانی سی FX لے دیتے ہیں اور پھر خرچہ بھی جو دیتے ہیں ہم 500,000۔ تو میں نے کہا اتنے زیادہ؟ وہ کہتا جب ہم بچے تھے تو ہم بھی اسی طرح یشی کرتے تھے، ہمارے بوڑھے باپ نے ہمیں بھی اسی طرح پالا ہے اور اس ناز سے پالا ہے، تو وہ کہتا اب ہماری باری ہے۔ اچھا جب بوڑھوں کی باری آتی ہے تو تماشا دیکھنے والا ہوتا ہے، اس وقت نظریں چراتے، کوئی کہتا ہے گھر چھوٹا ہے، کوئی کہتا ہے خرچے زیادہ ہے۔ شرم نہیں آئی یہ بات کرتے ہو خرچے زیادہ ہے؟ ہم پلٹ کے دیکھیں کہ ہم 4-5 بھائی تھے، اکیلا کفیل تھا، ہماری ماں سے مشورہ تو نہیں کیا کہ 3 کو دارالامان میں چھوڑاتے اور 2 کی اچھی کفالت کر لیں گے، ایک جیسا کھانا ملا، ایک جیسا لباس ملا، اور ہمارے سٹیٹس کا بھی خیال رکھا یار۔ اور آج ان کی باری آئی تو کہا خرچے زیادہ ہیں، اور کچھ نالائق کہتے ہیں گھر چھوٹے ہیں، کچھ نالائق یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بوڑھا کھانستا ہے تو میرے بچوں کی نیند خراب ہوتی ہے۔ مقافات عمل ہے دوست، آج والدین کو دھکے دیں گے، گالیاں دیں گے، گھر سے نکالیں گے، گھر چھوٹا کہیں گے، تو آنے والے کل میں بھگتنا بھی پڑے گا۔ یہ ہیں ہمارے رویے۔ الا انبئکم باکبر الکبائر، میرے نبی فرماتے ہیں صحابہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ عرض کیا کہ ارشاد فرمائیے، فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، اور بڑے گناہوں میں بھائی ایک گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ میرے نبی فرماتے میری امت میں جب 15 بری خصلتیں آ جائیں گی نا، تو فرمایا امت انتظار کرے سرخ آندھیوں کا، زلزلوں کا، انہیں زمین میں دنسا دیا جائے گا اور آسمان سے بھی تابڑ توڑ حملے ہوں گے۔ وہ 15 بری خصلتیں کون کون سی ہے؟ فرمایا جب حکمران طبقہ سرکاری خزانے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دے گا، جس کے پاس امانت رکھی جائے گی ذاتی مال سمجھ کے ہڑپ کر جائے گا، مالدار لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے، علماء دین دنیا کے طلبگار بن جائیں گے، آدمی بیویوں کے فرما بردار ہوں گے، ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے، دوست کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے، یار کو دیکھ کے باہیں پھیلائیں گے، اور باپ کے ساتھ بدسلوکی کریں گے، دیکھ کے راستہ بدل لیں گے، شرابیں عام ہوں گی، اس امت کا اول آخر پہ لان تان کرے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ سرخ آندیاں، پھر کیا ہوگا؟ زلزلے، پھر کیا ہوگا؟ زمین میں دنسا دیا جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ آسمان سے تابڑ توڑ حملے ہوں گے۔ کب جوانوں؟ جب ماں باپ اولاد کے رویوں سے دکھی اور نالاں ہو جائیں گے، پھر رحمت خداوندی اس قوم کے بیٹوں سے
ناراض ہو جائے گی۔ حضور سے ایک صحابی نے عرض کیا حضور قیامت کب آئے گی، کوئی نشانی ارشاد فرما دے۔ تو میرے نبی نے فرمایا جب مائیں ذلیل ہو جائیں گی۔ گھر گھر کی کہانی ہے دوست۔ میرے ایک ملنے والے ہیں، میری ملاقات ہوئی، چہرہ اترا ہوا تھا، میں نے کہا خیریت؟ تو پھونٹ پھونٹ کے رونے لگے۔ کچھ آنسو تھمے تو میں نے پوچھ لیا کہ بتائیں تو صحیح نا۔ مجھے کہہ دیا آج بیٹے نے منہ پہ تھپڑ مارا ہے۔ یقین جانے ہاتھ پکڑ کے سر پہ رکھا، قریب تھا کہ پھٹ ہی جاتا۔ میری 1-2 ہفتے بعد دوبارہ ملاقات ہوئی تو میں نے انہیں پھر آپ دیدہ دیکھا۔ میں نے کہا ظالم نے پھر مارا؟ مجھے کہتی نہیں تیری باتوں نے دکھی کیا۔ میں نے کہا میری باتوں نے؟ مجھے کہتی میں نے تیری یہ باتیں سوشل میڈیا پہ سنی، بہت سارے لوگ تیرے سامنے بیٹھے تھے۔ مجھے کہتی میرا دل ڈوبنے لگا، خوف کھانے لگا کہ اتنے لوگوں میں سے کسی نے میرے بیٹے کو بد دعا نہ دی ہو۔ میں نے کہا ظالم تو تھپڑ مارتا ہے اور وہ تیری زندگی کی بھیک مانگتی ہے۔ جنوبی پنجاب سے مجھے ایک صاحب نے کال کی، مولوی صاحب مشورہ لینا ہے آپ سے، کہانی سنیے گا۔ وہ کہتا جوانی میں ماں چلی گئی، والد چلا گیا، ماں جوانی میں بیوہ ہو گئی، اکیلا ہوں، کوئی بہن بھائی نہیں۔ ماں نے مجھے بڑی محنت سے پالا ہے، لوگوں کے گھروں میں برتن مانجے، جھاڑو دیے ہیں، اور آج میں بڑا ہو گیا ہوں، شادی شدہ ہوں، اور گھر میں نو ساس کا جھگڑا ہے۔ وہ کہتا ہے جو میں دیکھتا ہوں ماں کا قصور کچھ زیادہ لگتا ہے، آپ مجھے مشورہ دو میں کیا کروں۔ میں نے کہا درگزر، اپنی گھر والی کو بھی سمجھا، جس طرح پیچھے ماں چھوڑائی ہو یہ بھی ماں ہے۔ مجھے کہتا ہے مولوی صاحب میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے۔ میں نے کہا کیا جی؟ وہ کہتا ہے میں اپنی ماں کا نکاح نہ کر دوں۔ میں نے کہا تیری اماں کی عمر کتنی ہو گئی؟ کہتا ہے 60 سال۔ میں نے کہا ظالم جوانی تو تیرے نام لگا دی، جب اسے سہارے کی ضرورت تھی تجھے سہارا سمجھا۔ کتنے خواب دیکھے کہ یہ بڑا ہوگا اور میرے بڑھاپے کا سہارا، تو بھی اس کو گھر سے نکالنا چاہتا ہے؟ جب ماں باپ دکھی ہوں گے تو جوان اللہ ناراض ہو جائے گا۔ ہاں نہ نمازیں اللہ قبول کرے گا، نہ روزے قبول کرے گا، منہ پہ مارے گا۔ مجھے حضرت یہ ٹوبہ ٹیک سنگھ ایک جگہ میں حاضر ہوا تو کچھ دوست میرے پاس بیٹھے تھے، تو ایک 18-20 سالہ جوان بڑا خوبصورت سر پہ امامہ سفید لباس تھا۔ مجھے دوستوں نے بتایا کہ یہ صبح لوگوں کو نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ میں نے بہت ساری دعائیں دی، میں نے کہا بچہ اللہ آپ کو لمبی زندگی دے یار۔ آج کا تو جوان چونک چباروں میں نظر آتا ہے، چھٹی کے وقت اسکول کے گیٹ کے سامنے جوانیاں برباد کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ کتنا سعادت مند ہے کہ اس نے جوانی کو اللہ رسول کے نام لگا دی، صبح لوگوں کو سجدے کی دعوت دیتا ہے۔ میرے ساتھ ایک صاحب تھے، انہوں نے سرگوشی کی، کہتے ہیں مولوی صاحب یہ باپ کا گستاخ بھی بڑا ہے، دستار کے ہر پیش کی تصدیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا، وڈیاں پگا بن لینا بندہ وڈا نہیں ہوتا صاحب، بندہ رویوں سے کردار سے بڑا ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ تو بری بات ہے بیٹا۔ چرب زبان تھا، بحث کرنے لگا، کہتا ہے مجھے میرے والد کو بٹھاؤ، غلط ہوا تو جوتے کھاؤں گا۔ میں نے 1-2 بات ایسی جو اس کے دل پر دستک کا سبب بنی، میں نے کہا جاؤ معذرت کراؤ۔ 10 منٹ بعد یا 20 منٹ بعد واپس آئے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کہتا ہے میرا ابا بڑا ہی مہربان ہے، میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہوں اور اس نے مجھے سینے سے لگا لیا ہے۔ اور بھائی آج سینے سے لگ جاؤ، کل قبروں سے لپٹ کے رونا پڑے گا۔ ہاں آج معذرت کر لو، کل کا پچھتاوا فائدہ نہیں دے گا صاحب۔ اور یار باپ کو دیکھ کے رستہ بدلنے والوں، باپ کو دیہاتوں میں چھوڑ کے خود شہروں کی زندگی گزارنے والوں، وہ یہاں بھیک مانگنے پہ مجبور ہوئے، وہ صدقہ و خیرات کھانے پہ مجبور ہوئے۔ اور بھائی ان کی قدر زندگی میں کرو یار، انہیں زندگی میں اتنا پیار دو کہ اس پیار کو کبھی وہ بھلا نہ سکیں۔ اگر ہماری رویے عمل سے اگر ان کی آنکھوں میں آنسو آئے تو عرش کا رحمان ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ ان کی قدر کرو یار، اور زندگی میں کرو۔ میرے نبی نے قدریں بتائی امت کو، فرمایا جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے ہے۔ اور پھر عملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے بھی دکھاتے ہیں۔ مصلی امامت پہ ہیں اور تاحد نظر اصحاب ہیں، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور کو ماں یاد آ گئی۔ یہ مکی دور نہیں، یہ مدنی دور ہے۔ یہاں آداب کی آیتیں اتر چکی ہیں، یہاں صحابہ کتار اندر کتار کھڑے ہیں۔ یار جس نے دکھوں کا دور دیکھا ہو نا، خوشحالی آئے تو انسان آرزو ضرور کرتے کہ کاش کہ میرے ماں باپ ہوتے تو میرے سر پر عزت کی دستار دیکھتے۔ میں اور آپ اپنا ماضی ذرا پلٹ کے دیکھیں تو ہم خود کو غربت کی لکیر پہ دیکھتے ہیں۔ ایک وقت کا ہوتا تھا، ایک وقت کا ہوتا ہی نہیں تھا، اچار سے روٹی کھا لیتے۔ یار ماضی کا کوئی دھندلا سا نقشہ تو ہوگا نا، ہمیں تو یاد آتا ہے، کبھی اچار سے کھاتے، کبھی لسی میں نمک مرچ ڈال کے اس سے روٹی کھا لیتے تھے، کبھی فاقہ بھی ہوتا تھا۔ یہ سارے زمانے یاد آتے۔ آج دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے پھل ہیں، یار دل مچلتا نہیں، دل تڑپتا نہیں کہ کاش اماں ہوتی، کاش ابا جی ہوتے تو یہ بہار بھی دیکھتے۔ اور کبھی کوئی گلی محلے میں نہیں جانتا تھا
ہاں رشتہ دار ہی نہیں پہچانتے تھے. ویسے بھی غریبوں کا رشتہ دار ہوتا ہی کوئی نہیں. غریب تو کسی کو کال کر لے تو نواب کا بیٹا کال نہیں ریسیو کرتا کہ کہیں قرض نہ مانگ لے, قرض دے دیا تو یہ واپس کیسے کرے گا. غریب خوددار بھی بڑے ہوتے ہیں صاحب. ہاتھ پھیلانا تو ہی نے جستجو جانتے ہیں. وہ تو رشتوں کی قدروں کو جانتا تھا, یہ میرے چچا کا بیٹا ہے, یہ میرے تائی کا بیٹا ہے, یہ میرے پھپھو کا بیٹا ہے. لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا یہ اوقات بھول چکا ہے. کم لوگوں کو دیکھا جو یہ یاد رکھتے کہ میں شروع کہاں سے ہوا, آغاز کہاں سے کیا اور آج کہاں کھڑا ہوا ہوں. اوپر جانے میں دوست بڑا وقت لگتا ہے, لیکن اوپر سے نیچے آنے میں وقت اکثر لوگ اوقات بھول جاتے ہیں. اور وہ کال اس لیے نہیں ریسیو کرتا کہ کہیں قرض نہ مانگ لے. بیکاری نہیں یار, وہ تو رشتوں کی قدروں کو جانتا تھا. کبھی کوئی گلی محلے میں کوئی رشتہ دار نہیں جانتا. آج پوری دنیا میں شہرت ہے. انسان آرزو کرتا ہے کاش میری ماں, کاش میرا باپ ہوتا. اور کبھی پاس سائیکل نہیں ہوتا تھا, آج جہازوں کے سفر ہیں, آج دوڑتی گاڑیاں, فرق بوس عمارتیں, بنگلے, پلازے. انسان آرزو کرتا ہے کاش کے ماں باپ ہوتے. میرے ایک دوست نے گاڑی لی, میں نے مبارکباد دی, آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا خوشی کے ہیں یا ماضی کی کسی تلخی نے رلا دیا. مجھے کہتے ہیں صاحب ایک زمانہ تھا کہ ماں بیمار ہو گئی اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ماں کو گاڑی پہ بٹھا کے ہاسپٹل لے جاتا. وہ کہتا ہے ماں کو گدھا گاڑی پہ بٹھایا اور ماں راستے میں ہی زندگی کی بازی ہار گئی. وہ کہتا ہے آج سب کچھ ہے, ماں نہیں ہے. مرنے والے یہ بات کیا جانے, جینے والوں پہ کیا گزرتی ہے. اپنوں کے بغیر زندگی بڑی ادھوری ہوتی ہے دوست. یہ رشتے بڑے محبوب ہیں یار, ان کی قدر کرو. حضور کو ماں یاد آئی. ماں کب بچھڑی؟ جب حضور کی عمر 6 سال تھی. ابوا نامی ایک بستی آئی جہاں سید آمنہ آ کے رک جاتی ہیں. بخار نے گھیر لیا. آپ جان گئی کہ یہ اب میری جان لے لے گا. وقت رخصت ام ایمن کو کہا کہ میرے بیٹے کو باحفاظت عبد المطلب تک پہنچا دینا. پھر حضور کو پاس بلایا. بچپنے کی معصومیت, پیشانی میں نبوت کا نور. ماں بیٹے میں کھپ سی جاتی ہے. 2 ایک باتیں کی اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو گئی. فرماتی بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے, ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے. فرمایا بیٹا میں بھی جا رہی ہوں لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا. فرمایا اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں. سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی, موتی فضا میں بکھرے. ماں سے لپٹ کے روئے. ننھے ننھے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی. اس پہ میرے نبی نے آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا. پھر جہاں تک ماں نظر آتی رہی حضور پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں. میں سید آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ حاضر ہوا. پہاڑ کے نیچے تھا, ماحول خاموش تھا, ہوا کا کہیں سے کوئی ایک جھونکا نہ آیا. لیکن جب سیدہ کے قدموں میں جا کھڑا ہوا ایسا لگا کہ اللہ نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے ہوں. آج بھی جنت سے ٹھنڈی ہوائیں سید آمنہ کو سلام کرنے آتی ہیں. میرے ساتھ کچھ دوست تھے, ہم واپس پلٹنے لگے تو میں نے عرض کیا آج ہم بھی جس طرح حضور ماں سے بچھڑے تھے اور پلٹ پلٹ کے ماں کو دیکھا تھا, یقین جانیے کہ جب ہم نے پہلی دفعہ پلٹ کے دیکھا حضور کا بچپنا اور پھر وہ بچپنے کی تڑپتی کہانی آنکھوں کے سامنے آئی. مقام بدر تک ہماری ہچکیاں اور سسکیاں تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. ام ایمن کہتی حضور کو لے کے میں پہاڑ سے نیچے آ گئی. پلٹ کے دیکھا تو میرے ساتھ نہیں تھے. آپ فرماتی میں دوبارہ پھر پہاڑ پہ چڑھی تو میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں, حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے امی جی آپ تو جانتے ہو کہ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. ام ایمن کی جان نکل گئی, سینے سے لگا لیا. میرے نبی فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے. مسلح امامت ہے صاحب, تا حد نظر اصحاب ہیں, آنکھیں تھی کہ برس رہی تھی اور کلام کیا کاش کہ آج میں محمد کی ماں زندہ ہوتی. فرمایا صحابہ میں تمہیں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا, اس میں سورت فاتحہ کی قرات بھی کر چکا ہوتا. کہا ماں جی کو مجھ سے کوئی کام یاد آ جاتا, مسجد نبوی کے دروازے پر آ کر کہتی ابن محمد بیٹے میری بات سنو. حضور فرماتے نماز توڑ کے پہلے ماں کی بات کو سنتا. ماں باپ بڑی دولت ہیں صاحب, قدر کرو ان کی, یہ دوبارہ نہیں آئیں گے, ایک بار ہی آتے ہیں. اگر یہ دولت ہے تو قدر کرو. میں آخر پہ یہ ضرور کہا کرتا ہوں دوستوں سے کہ یار میں نے کہا مانا کہ آپ بڑے ہو گئے ہو, آپ کے کندھوں پہ بہت ساری ذمہ داریاں ہیں یار. کیا 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ آپ اپنے ماں باپ کے لیے مختص نہیں کر سکتے؟ گپ شپ لگایا کرو یار, ان کے پاؤں دبایا کرو, ہاں ان سے مشورہ لیا کرو. آپ پڑھے لکھے زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن تجربات آپ سے زیادہ رکھتے ہیں.
زندگی کے گر ملیں گے سلیقے سے کھائیں گے. ان کے لیے باہر سے تحائف لایا کرو. کبھی پھول لے آئے, کبھی کپڑے لے آئے. یار کبھی کبھی انہیں باہر گھمانے پھرانے لے جایا کرو, باہر ہوٹل سے کھانا کھلانے لے جایا کرو. کبھی کبھی ان کے پرانے دوستوں سے ملانے لے جایا کرو. پوچھا کرو یار ابا جی تھوڑا کو پرانا دوست, وہ بتائیں گے ہاں یار یہ ساتھ والے گاؤں میں میرا فلاں ایک دوست ہے, 20 سال ہو گئے ملے تھے, دوبارہ کبھی موقع ہی نہیں ملا, بس تمہیں پالتے رہے اور تمہارے خواب ہی دیکھتے رہے. اور بھائی اب تمہاری باری ہے نا یار. کبھی کبھی گھمانے پھرانے لے گئے. یہ بوڑھے مرتے دوست اس وقت ہے جب ہم اپنے والدین کو ٹائم نہیں دیتے. اولاد کو غلطی لگتی ہے, ہم کہتے ہیں شاید کہ ہم ماہانہ کو ان کی خدمت کر دیتے ہیں اس لیے ہماری راہوں میں بیٹھے ہوتے ہیں. یقین جانو یہ ہمارے پیسوں کے بھوکے نہیں ہوتے. ان کی آرزو ہوتی کہ ہمارے بچے اب ہمارے پاس بیٹھے, لیکن اب ہمارے پاس ان کے لیے ٹائم نہیں ہے. صاحب ان کے لیے وقت نکالا کرو. نظریں چرا کے حجرے میں نہ جایا کرو یار, کوئی 2-4 منٹ 10 منٹ بیٹھ کے جایا کرو ان کے پاس. یقین جانو یہ راضی ہو جائیں گے. میں پچھلے دنوں کامران بھائی ادھر کھاریاں کے پڑوس میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے, وہاں وسیم عباس نامی ایک نوجوان, وہ انگلینڈ ہوتے ہیں, ان کی والدہ کا ختم تھا, یہی باتیں تھی. اور میں نے آخر پہ ایک بات سنائی. میرے ایک دوست ہیں فاہد, سیالکوٹ سے ان کا تعلق ہے. وہ والدہ کو دکان پہ لے گئے, ان کے جوتے خریدنے تھے. دکاندار نے مختلف قسم کی جو نا وہ دکھائی, تو ماں جی سے اس نے کہا کہ اماں جی کون سا پسند ہے؟ انہوں نے پتر ساری چنگے نے. اس نے دکاندار کو کہا کہ ساری پیک کر دے. تو یہ بات مجھے دل کو لگی. میں نے کسی اجتماع میں, اسی اجتماع میں بات کر دی. تو وہ مجھے گاڑی تک چھوڑنے آئے, تو اس جوان کی آنکھوں میں آنسو تھے. وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک دن والدہ کو کال کی اور پوچھا امی جی کیا کر رہی ہیں آپ؟ تو مجھے مسکرا کے کہتی پتر ساگ بنا رہی ہیں, کھانا ہی تے آ جا. اندر مولانا میں نے 3 گھنٹے میں ایئرپورٹ پہ تھا اور 7-7.5 گھنٹے کی فلائٹ ہے. تو وہ کہتے ہیں میں نے ماں کے ہاتھ کا پکا ہوا آ کے ساگ کھایا ہے. کہاں سے اڑا کہاں آیا یار. اور ہمارے پاس والدین ہیں, مہینہ مہینہ ہمیں کبھی ان کی زیارت بھی نہیں ہوئی. اور بعض پردیسی لوگ ہم کہتے ہیں کہ یار اسی پیسے کما کے کلنے ہیں, اسی اتھے جا کے کی کریں گے. میں کما کے بیچتا ہوں تو یہاں ان کی دوائی کا بھی مسئلہ ہے. وہ ٹھیک ہے یار یہ دوائیاں بھی شفا دینے والی ہیں, لیکن کچھ دوائیاں کی ضرورت نہیں یار, ان کی ضرورت آپ لوگ ہوتے ہو. بھائی بھی کہتے ہیں فلاں چیز بھیجو, بہن بھی کہے گی فلاں چیز بھیجو. کبھی ماں باپ یہ نہیں کہ وہ کہتے پتر دل اداس ہو گیا ہے, چکر نہیں لا جاندہ پتر. اور یار ان کی آرزو ہوتی ہے ہمارے بچے ہمارے پاس بیٹھیں, انہیں وقت دینا شروع کر دو, یہ نہیں مریں گے. آخری بات گفتگو سمیٹ لیتا ہوں. کسی نے واصف علی واصف سے کہا تھا کہ ماں باپ نہ ہوں تو ان کے ساتھ بندہ حسن سلوک کرنا چاہے, کوئی عمل وظیفہ ہے. بڑی معقول سی بات ہے. کہا کہ والدین نہ ہوں تو پیچھے جو اولاد چھوڑ جاتے ہیں, فرمایا ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو. یہاں کچھ بھائی امیر اور کچھ بھائی غریب ہوں گے. یہ غربت اور امارت مت کچھ سمجھے کہ میں بڑا سیانہ ہوں, پڑھا لکھا ہوں, محنتی ہوں, اس لیے دولت زیادہ ہے. یہ اللہ کی تقسیم ہے یار, کسی کو تھوڑا اور کسی کو زیادہ. تو توجہ یہ دلانا چاہوں گا کہ کتنا اچھا ہے یار امیر بھائی اپنے غریب بھائی کی کفالت لے لے, لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا. امیر بھائی کے دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے پھل ہوتے ہیں, باقی بچ جانے والے کتوں کے آگے پھینک دیتے ہیں یا روڑی پہ پھینک دیتے ہیں. لیکن دیوار کے متصل غریب بھائی کا گھر ہوتا ہے, اتنا شفاق بھائی ہے, سینے میں دل نہیں شاید پتھر رکھا ہے, اس کے گھر سے چیخوں کی بھی آوازیں آتی ہے, لیکن اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی. میں اس شخص کو جانتا ہوں جو 5 فیکٹریوں کا مالک ہے, اسی فیکٹری میں اس کا بھائی ملازم ہے. بھتیجے بھی گالیاں دے لیتے ہیں. کتنا اچھا تھا یار بھائی بھائی کو سٹینڈ کر دیتا. لیکن ہم نے دیکھا ہے کچھ لوگ پیسہ لگا کے رشتے بچاتے ہیں, اور ہم نے کنجوس لوگوں کو دیکھا وہ پیسے تو بچا لیتے ہیں لیکن رشتے گوا بیٹھتے ہیں. اور بھائی دینے والے بنو. آپ اس مجمع میں کچھ بھائی امیر اور کچھ بھائیوں کی بہنیں غریب ہوں گی. کتنا اچھا ہے یار امیر بھائی غریب بہن کی کفالت لے لے, لیکن ایسا بھی نہیں ہوتا. غریب تو بیچاری بہن بھائی سے رشتہ لینے آ جائے تو تیور دیکھنے والے ہوتے ہیں. تیری جرت کیویں ہوئی, تو اپنی اوقات تے ویکھ, تو میری بیٹی کو 2 وقت کا کھانا نہیں دے سکتی. معذرت سے دوست رازق ہم ہیں. بہنیں ولی بنا دیتی ہیں دوست, بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں. بہنوں کے ہاتھ بھائیوں کے لیے ہر وقت اٹھے رہتے ہیں. ویسے یہ ہمیں اچھی لگتی کوئی نہیں, لیکن یہ بھائیوں کے حق میں بڑی اچھی ہوتی ہے. مجھے ایک صاحب کہتے کہ مول صاحب بہن تحفہ دے تو لے لینا چاہیے. میں نے کہا کیوں نہیں بھائی, حضور فرماتے تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے. کتاب تھی, کپڑوں کا جوڑا تھا, نہیں اس کے حصے کی زمین ہے. اس کے حصے کی زمین کھا گیا اور تحفے میں کھا گیا, اور اس کو کبھی بہن کی یاد ہی نہیں آئی. یہ تو 6 ماہ ہمارے گھروں میں نہیں آتی, ہمیں ان کی کبھی یاد ہی نہیں آئی. ماں باپ ہوتے تھے نا 15 دن بعد اداس ہو جاتے تھے. داماد کا ترلا کہا پتر تو چھڑ جا, واپس ہم چھوڑ آئیں گے. چلے گئے ماں باپ, کہاں گئے یہ بھائی؟ 6 ماہ نہیں آتی, یاد نہیں آتی.
یہ تو سال بعد چھٹیاں گزارنے آ جائیں تو بھائی کے تیور دے کے 2 دن بعد واپس گھر چلی جاتی ہیں. اپنی بہنوں کو عزت دو یار, اپنے غریب دکھی بہن بھائیوں کی کفالت دو. قبروں میں ماں باپ آپ پہ راضی ہوں گے, اسودہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ماں باپ کی قدر ان کی زندگی میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ترجمان حقیقت حضرت علامہ مولانا قبلہ محمد حفیظ اللہ مصطفی صاحب آف گجرانوالا خوبصورت خطاب سے نواز رہے تھے. اللہ پاک یہ موتی حفاظت کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. جو حباب احتراماً تعظیماً کھڑے ہوئے ہیں آپ تشریف رکھیں گے, اور اگر کوئی جانا ضروری بھی ہو تو یہ یار دوست اپنے یار سے یاری نبھاتے ہوئے یکدم نہ اٹھیں گے. نبی کے محفل کا جو حسن ہے اس کو متاثر نہ کیا جائے. جانا ضروری بھی ہو بے شک چلے جائیے گا, لیکن کم از کم ایک ایک کر کے اٹھیے گا تاکہ محفل پاک کا جو حسن ہے وہ اسی طرح برقرار رہے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. جتنے نعت خوان دوستوں کے نام آپ نے اشتہارات میں پڑھے, پین فلیکسز پہ پڑھے, الحمدللہ سب تشریف فرما ہو چکے ہیں. جلد سے جلد آپ سب کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں اور پھر ہم درود و سلام تک پہنچتے ہیں. 2-4 دوست اٹھے ہیں. باہر طور باقی جو احباب تشریف رکھتے ہیں, اگر آگے کو تھوڑا سا خلا نظر آ رہا ہے تو محبوب کی محفل کو سجانے اور اپنی قبر اندر سے سونی بنانے کے لیے اگر تھوڑا قریب ہو جائیں گے تو میں دعا کرتا ہوں زہرا کے بابا جانی جب وقت اخیر آئے تو زبان پہ کلمہ آ جائے اور سامنے محبوب کا جلوہ آ جائے. مہربانی. جو دائیں بائیں دوست کھڑے ہیں اگر بیٹھ جائیں گے تو دعا کرتا ہوں اللہ پاک مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھنے کی سعادت نصیب ہو جائے. جلد سے جلد اللہ پاک دیار رسول کی حاضری نصیب کرے. ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں گجرات کی سرزمین سے معروف ثنا خان مصطفیٰ, بین الاقوامی شہرت یافتہ, کسی تعارف کے محتاج نہیں. اللہ پاک نے بے پناہ عزتوں سے نوازا ہے اور آپ ہی کے حکم کو خود پر واجب نہیں بلکہ فرض سمجھ کر میں حاضر ہوں. میری مراد جناب بھائی علی رضا نوری صاحب, ماشاءاللہ آپ ہمارے اس سٹیج کا حسن بن چکے ہیں. تھوڑی دیر بعد کریم آقا کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کریں گے. ایک نعرہ بلند کیجئے گا, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. سب کے ہاتھ نہیں اٹھے. نعرہ تکبیر. 2-4 احباب جو رہ گئے ہیں وہ بھی ہاتھ اٹھائیں, اس سے پہلے کہ اٹھائے جائیں رب کے نام پہ ہاتھ اٹھائیں. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق,